اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے، انسان کا کمال ادب ہے۔ الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ بس ہماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل سے با لطف خدا جو ہے لومہ کے اندر کئی کتابیں ہیں، جن میں سے پہلے سال جو ہے کتاب طہارت اور کتاب صلاۃ پڑھائی جاتی ہے، تو ہم نے کتاب طہارت کو جو ہے شروع کیا ہے کل سے بلطف خدا۔ طہارت کی تعریف لغوی یہ تھی، ہی لغتاً النظافۃ والنزاہ من الادناس، اور شرعاً اس کی تعریف یہ تھی استعمال و طہور مشروط بالنیت۔ پھر اس کے اوپر چار ایک اشکال تھے جو کل عرض کیے تھے۔ آج بحث ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو کل تعریف میں آیا ہے نا استعمال و طہور، اس طہور سے مراد کیا ہے؟ عبارت ہماری آئی یہاں سے والطہور هو الماء والتراب۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پس وہ جو تعریف میں آیا ہے طہور، اس طہور سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے۔ طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے۔ پانی کے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا طہورا، پاک کرنے والا، آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ پانی کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے، اور پانی کے پاک ہونے کی دلیل وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہے۔ اور دوسری پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو محل سجدہ اور پاک کرنے والی طہورا قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ دلیل ہے تراب کے طاہر ہونے کی، یہ دلیل ہے۔ پانی کے پاک ہونے کی وہ پچھلی آیا دلیل تھی، اور مٹی کے پاک ہونے کی دلیل اور تراب کے پاک ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ تھا کہ مصنف تراب کہنے کی بجائے نا ارض کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس روایت کو دیکھا ہے، روایت میں بھی نا ارض آیا ہے، تو شہید ثانی فرما رہے ہیں بہتر تھا کہ مصنف تراب کہنے کی بجائے کیا کہتے؟ شاباش، ارض کہتے۔ اور خصوصاً جو شہید اول کا اپنا فتویٰ ہے وہ بھی اس کے ساتھ سازگار ہے، کیونکہ شہید اول جو ہے نا تیمم کو جائز سمجھتے ہیں، تراب کے علاوہ جو زمین کی باقی قسمیں ہیں، مثلا پتھر ہے، ڈیلا وغیرہ جو زمین کے ڈیلے ہوتے ہیں ان پر بھی نا تیمم کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو خود مصنف کے اپنے فتوے کے مطابق بھی یہ تھا کہ مصنف پیچھے جو کہا ہے نا هو الماء والتراب، تراب کی جگہ پہ کیا کہتے؟ ارض کہتے، کیونکہ ارض ایک تو روایات میں آیا ہے، اور دوسرا خود مصنف کا فتویٰ بھی ہے کہ تراب کے علاوہ بھی زمین کی باقی قسموں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہ ایک مطلب ہے ہمارا یہاں۔
طہور سے مراد کیا ہے؟ پانی اور مٹی۔ پانی کے پاک ہونے کے اوپر بھی دلیل دی ہے آپ کو، اور تراب کے اوپر بھی دلیل آ گئی۔ یہ پہلا مسئلہ آپ مسئلے کی صورت میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، پانی بطور مطلق، یعنی پانی مطلق نہ مضاف، یہ مطہر حدث اور خبث ہے۔ پانی جو ہے حدث کو بھی پاک کرنے والا ہے اور خبث کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ جی پانی جو حدث اور خبث کو پاک کرنے والا ہے، حدث سے کیا مراد ہے اور خبث سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہم بعض اوقات طالب علموں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حدث یعنی جو ہے نا باطنی نجاست ہوتی ہے اور خبث ظاہری نجاست ہوتی ہے۔ نہیں، وہ آپ نے یہاں فٹ نہ کریں، بلکہ یہاں اس طرح کہنا ہے حدث سے کیا مراد ہے؟ حدث وہ اثر ہے جو مکلف یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے اسباب وضو میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے، یا اسباب غسل میں کسی ایک کے عارض ہونے سے مکلف یا شبہ مکلف کو وہ اثر حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو اثر ہے یہ ایسا ہے کہ مانع صلاۃ بھی ہے، اس جب یہ اثر ہو جائے گا تو اسے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، مانع صلاۃ بھی ہے، اور اس اثر کا دور کرنا نیت پر بھی موقوف ہے۔ توجہ فرمائی، حدث کی کیا تعریف ہو گئی؟ حدث وہ اثر ہے جو مکلف اور شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے اسباب وضو یا اسباب غسل میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اثر مانع صلاۃ بھی ہے اور اس کا دور کرنا نیت پر موقوف ہے۔ یہ ہے جناب حدث کی تعریف۔ اور خبث کیا ہوتی ہے؟ نجس ہونا۔ خبث نجاست ہوتی ہے، خبث وہو نجس، اور وہ نجس ہونا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی جی کہ پانی جو مطلق ہے وہ حدث اور خبث کو پاک کرنے والا ہے۔ حدث کیا ہے؟ واضح ہو گئی بات کہ حدث وہ اثر ہے جو مکلف اور شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے اسباب وضو میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے یا اسباب غسل میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اثر مانع صلاۃ ہے، یعنی جب یہ اثر آ جائے گا تو یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس اثر کا دور کرنا موقوف ہے نیت پر۔ یہ حدث کی تعریف ہو گئی جناب۔ اور خبث کیا ہے؟ وہ نجس ہونا ہے۔ یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا جی۔ مطلب بعدی جو ہے میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ یہ پانی بطور مطلق قلیل ہو، کثیر ہو، جاری ہو، کنویں کا ہو، جو بھی پانی ہے، پانی بطور مطلق تغیر بالنجاست سے نجس ہو جاتا ہے۔ پانی نجاست کے ذریعے سے نجس ہو جاتا ہے، نجاست کے ذریعے متغیر ہونے سے پانی نجس ہو جاتا ہے۔ نجاست سے مراد عین نجاست مراد ہے، خون ہے، پیشاب ہے، یا کوئی اور نجاست ہے۔ نجاست گر جائے پانی میں اور وہ پانی کا جو ہے نا رنگ، بو، ذائقہ وہ تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ وَيَنْجُسُ الْمَاءُ بِالتَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَحَدِ أَوْصَافِ ثَلَاثَةٍ۔ مسئلہ کیا ہوا جی؟ پانی نجس ہو جاتا ہے، جو بھی پانی ہو، قلیل، کثیر، جاری، نجاست کے ذریعے سے متغیر ہونے سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائیں تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر عبارت میں کچھ مزید مطلب ہم نکالیں گے، تھوڑا تھوڑا خلاصہ آپ سنتے ہیں نا اس کا۔ وہ یہ ہے کہ جی مصنف نے یہ کیوں قید لگائی ہے ینجس الماء بتغیر بالنجاست، نجاست کے ذریعے جو ہے پانی نجس ہو جاتا ہے، خون پیشاب کے ذریعے سے۔ نجاست کی قید لگا کر مصنف نے دوری کی ہے
کہ اگر وہ پانی خاص طور پر متنجس کے ذریعے متغیر ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست، خود ہوئی خون ہو گیا، پیشاب ہو گیا، منی ہو گئی، اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے متنجس۔ متنجس یعنی نجاست ایک مرتبہ کسی چیز کو لگے اور پھر اس چیز کے ذریعے وہ پانی کیا ہو جائے، مثلا متغیر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ یہ تغیر بالنجاست کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر وہ پانی متغیر ہو جائے متنجس سے خاص طور پر تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ متنجس بات سمجھے یا نہیں؟ متنجس خون لگ گیا ایک کپڑے کو اور پھر وہ کپڑا جا کے لگا، کپڑا ہو جائے گا متنجس، کپڑے کو متنجس کہیں گے، جس کو نجاست لگی ہے اس کو متنجس کہتے ہیں۔ وہ جب پانی میں لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ نجاست اس پانی میں اثر نہ کرے، صرف اس کپڑے کا رنگ وغیرہ ادھر پانی میں جائے اور وہ تبدیل ہو، اور وہ کپڑے میں جو نجاست لگی ہے وہ پانی میں شرط ہے کہ اثر نہ کرے، تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ پھر مطلب ایک یہ ہے کہ یہ جو تغیر ہے، تغیر سے مراد تغیر حسی ہے، تغیر سے مراد تغیر حسی ہے، تقدیری نہیں ہے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ جی تغیر حسی کیا ہوتی ہے اور تغیر تقدیری کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معتبر جو ہے وہ تغیر حسی ہے، تغیر تقدیری مراد نہیں ہے۔ تغیر حسی وہ ہوتی ہے، وہ تغیر جو حس کے ذریعے سے درک ہو، کہ اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گئے ہیں، خود حس کے ذریعے ہم اس کو درک کریں، حواس کے ذریعے درک کریں، یہ تغیر حسی ہے۔ تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرضی، یعنی تغیر فرضی، کہ یہ جو خون ہے اگر مثلا فلاں پانی جو لاہور کا ہے اس میں یہ گرتا تو یہ تبدیل کر جاتا، چونکہ مثلا ہمارے رجوع سعادات کا پانی جو ہے یہ جو ہے نا نمکین پانی ہے، فرض کر لیں نمکین پانی ہے، تو اس لیے اس خون کے گرنے سے اس نے تبدیل نہیں ہوا ہے۔ دوبارہ سنیں، تغیر تقدیری یعنی تغیر فرضی۔ کیا کر رہا ہوں کہ اگر یہ خون فلاں پانی مثلا فرض کریں لاہور کا میں نے فرض کر لیا ہے، اس میں یہ خون گرتا تو وہ تبدیل ہو جاتا، چونکہ یہ ہمارا رجوع سعادات کا پانی جو ہے نمکین ہے، لہذا خون گرا ہے تو تبدیل نہیں ہوا ہے، یہ ہم فرض کریں، ٹھیک ہے، نمکین ہونے کی وجہ بنی ہے، تو یہ تغیر جو فرضی ہے یہ کافی نہیں ہے، معیار تغیر حسی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہاں تک جو مسئلے عرض کیے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آگے آگا جہاں توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ والطہور بفتح التاء هو الماء والتراب۔ طہور بفتح التاء، یہ کیا ہے طہور؟ هو الماء والتراب، پانی اور مٹی ہے، خاک ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی طہور کو نازل کیا۔ یہ جو دلیل ہے یہ کس کی آگے جان؟ وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ، یہ قول پانی کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے ہوا سے مراد جو آپ نے لگایا ہے قول، تو قول کس سے لے لیا ہے آپ نے؟ جس طرح اعدلو ہوا اقرب للتقوی میں ہوا سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟
یعنی عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے. قال اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ میں آئی یہ بات. قول وہوا یعنی یہ قول دلیل و طہوریت الماء پانی کے پاک ہونے کی دلیل ہے. والمراد بالسماء ہنا جہت العلو آسمان سے مراد من السماء آسمان سے مراد یہاں اس آیت میں جہت العلو ہے اوپر والی جہت ہے. صرف آسمان مراد نہیں ہے اوپر والی جہت مراد ہے. یعنی جو بھی اوپر ہو مثلا اب سقف ہے چھت ہے جو اوپر میرے اوپر ہے مثلا اس کو بھی سما کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپر ہے. سما سے مراد یہاں جہت علو ہے اوپر والی جہت مراد ہے سما سے. ٹھیک ہو گئی اگر جان بات. یہ انزلنا من السماء دلیل کس کی آ گئی جی؟ پانی کے پاک ہونے کی. اگلی حدیث جی وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا میرے لیے زمین محل سجدہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے. وہوا دلیل طہوریت التراب یہ قول نبی کریم جو ہے یہ تراب کے پاک ہونے کی دلیل ہے. وَكَانَ أَوْلَى إِبْدَالَهُ بِلَفْظِ الْأَرْضِ شہید ثانی فرما رہے ہیں بہتر یہ تھا ابدالہ بلفظ الارض کہ مصنف تراب کو لفظ ارض سے بدلتے. کانا لولا بہتر یہ تھا ابدالہ بلفظ الارض ابدالہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تراب کہ وہ تراب کے بدلے میں لفظ ارض کہتے مصنف. کیوں بھائی؟ کما یقتضی الخبر جیسا کہ خبر تقاضا کر رہی ہے. خبر کون سی؟ یہ دیکھو نا جو علت لی الارض مسجدا و طہورا جو علت لی الارض روایت میں تو عرض آیا ہے جیسا خبر تقاضا کر رہی ہے تو وہاں بھی ہو الماء والتراب کی بجائے مصنف کیا کہتا؟ والارض کہتا. بہتر تھا کہ تراب کو بدلتے لفظ ارض میں. کما یقتضی الخبر جیسا کہ خبر تقاضا کرتی ہے. خصوصاً علی مذہبی من جواز التیمم بغیر التراب من اصناف الارض. خصوصاً علی مذہبی کی ضمیر لٹائیں شہید اول مذہب یعنی فتویٰ خصوصاً شہید اول کے فتویٰ پر کہ من جواز التیمم بغیر التراب تیمم کرنا جائز ہے تراب کے علاوہ بھی من اصناف الارض زمین کی اصناف میں سے تیمم کرنا جائز ہے. زمین کی اصناف مثلا زمین کو تھوڑا ہل چلائے نا تو اس کے ڈھیلے وغیرہ نکل آتے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے پتھر پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں. زمین کی باقی قسموں پر بھی تیمم کرنا جائز ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو عرض کے ساتھ سازگار ہے لہذا بہتر تھا تراب کی جگہ پہ مصنف کیا کہتے آگا جان؟ عرض کہتے. ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر اس کا مطلب لیں. وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا نبی کریم نے فرمایا میرے لیے زمین کو محل سجدہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے. وہو الدلیل طہوریت التراب اور یہ قول تراب کے پاک ہونے کی دلیل ہے. وکان الاولی ابدالہ بلفظ الارض شہید ثانی شہید اول پہ ایک اشکال کر رہے ہیں یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکان اولا بہتر تھا ابدالہ کہ مصنف تراب کو ابدالہ تراب کو بدلے میں کیا لاتے؟ بلفظ الارض لفظ ارض ابدالہ تراب کے بدلے میں زمین کا لفظ کہتے. کما یقتضی الخبر جیسا کہ خبر تقاضا کرتی ہے. خصوصاً اللہ مذہبی من جواز التیمم بغیر تراب من اصناف الارض خصوصاً مذہب ہی شہید اول کے فتوے کی بنا پر کہ تیمم کرنا جائز ہے تراب کے علاوہ بھی من اصناف الارض زمین کی اصناف میں سے. مطلب بعدی فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث والخبث. فالماء بقول مطلق قول مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی پانی مطلق. قول مطلق آب مطلق پانی مطلق جو مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. مضاف وہ پانی ہوتا ہے نا جو کسی چیز کا نچوڑ ہو کسی چیز سے حاصل کیا گیا ہو.
اور آب مطلق وہ ہوتا ہے خالص پانی جو ہوتا ہے، بقول مطلق یعنی آب مطلق، آب مطلق آب فارسی کا کلمہ یعنی پانی مطلق، فالماء بقول مطلق پانی جو مطلق ہے، بقول مطلق یعنی پانی مطلق، مطہر من الحدث یہ حدث کو پاک کرنے والا ہے۔ حدث کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشِبْهِهِ عِنْدَ وُرُودِ أَحَدِ أَسْبَابِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ۔ حدث کی تعریف کریں گا جان، حدث وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف کو، وَشِبْهِهِ اور شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے۔ شبہ مکلف سے مراد نائم سونے والا ہے، آدم مست ہے، مجنون ہے، اس کی قید لگا کر حیوانات وغیرہ کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ عند عروض احد اسباب الوضو، اسباب وضو میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے۔ اسباب وضو کیا ہیں؟ ری کا خارج ہو جانا، پیشاب آ جانا، حدث وغیرہ، وہ اسباب وضو۔ اسباب وضو میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے، والغسل اور اسباب غسل میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے۔ اسباب غسل کیا ہیں؟ سبب غسل کیا ہے بھلا؟ دخول ہے، انزال منی ہے، ان کے حاصل ہونے سے وہ اثر حاصل ہوتا ہے۔ المانع من الصلاۃ یہ مانع و صفت اثر ہے، اور وہ اثر مانع صلاۃ ہے۔ المتوقف رفع والنیت، المتوقف بھی صفت اثر ہے، اور اس اثر کا دور کرنا موقوف ہے نیت پر۔ بات تو واضح ہے لیکن پھر بھی حدث کیا ہے جی؟ هو الاثر الحاصل للمکلف وشبہ، حدث وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف کو، وشبہ اور شبہ مکلف نائم، مجنون، دیوانہ، ٹھیک ہے۔ عند عروض احد اسباب الوضو، اسباب وضو میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے، والغسل اور اسباب غسل میں سے کسی ایک کے عارض ہونے سے۔ المانع من الصلاۃ وہ اثر مانع صلاۃ بھی ہے، المتوقف رفع والنیت اور اس اثر کا دور کرنا موقوف ہے نیت پر۔ والخبث اور وہ پانی مطہر من الحدث، رابط ملاؤ، مطہر من الحدث والخبث، اور خبث کو پاک کرنے والا ہے جی۔ خبث کیا ہے؟ وہو نجس، نجس ہونا ہے، بفتح الجیم۔ مصدر قول کا نجس الشیء بالکسر ینجس فہو نجس بالکسر۔ توجہ فرماؤ، یہ نجس کیا ہے؟ مصدر ہے، قول کا نجس الشیء، نجس الشیء بالکسر جو ہے نجسا ینجسو کی یہ مصدر نجس ہے، وہو نجس جو ہے بفتح الجیم مصدر ہے، آپ کے قول نجس الشیء بالکسر ینجسو کی، فہو نجسن بالکسر جو ہے نجسن اس میں فاعل ہو گیا، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ تو فالماء میں یہ بات یہاں تک بھلا کیا کر دی ہے؟ اس کو ایک مسئلے کی شکل میں بنائیں کہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا بطور مطلق، یعنی پانی جو مطلق ہے وہ حدث کو بھی پاک کرتا ہے اور خبث کو بھی پاک کرتا ہے۔ حدث اور خبث کی پھر آپ کو تعریف آ جانی چاہیے، مطلب تمام ہو گیا۔ اس کے ساتھ اگلا کہ یہ جو پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی نجاست کے ذریعے سے نجس بھی ہو جاتا ہے، بات یہ ہے، اگلی بات یہ ہے وَيَنْجُسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا بِالتَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَحْدِ أَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرِّيحِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَوْصَافِ۔ پانی مطلق، پانی جو مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ جو بھی پانی ہے، قلیل ہے، کثیر ہے، جاری ہے، کنویں کا ہے، الماء مطلقاً جو بھی پانی ہے وہ نجس ہو جاتا بالتغیر بالنجاست، نجاست کے ذریعے متغیر ہونے سے۔ نجاست سے مراد وہی عین نجاست ہے، خون، بول، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز، نجاست کے متغیر ہونے سے پانی نجس ہو جاتا ہے۔ فی احد اوصاف الثلاثۃ، فی احد کو متعلق کرو تغیر، ٹھیک ہے، اوصاف جو تین اوصاف ہیں ان میں سے کسی ایک کے تبدیل ہونے سے۔ تین اوصاف کون سے جی؟ رنگ، بو، ذائقہ، دون غیرہا، ان اوصاف الثلاثہ کے علاوہ نہیں، من الاوصاف جو اوصاف ہیں، دون غیرہا، غیرہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اوصاف ثلاثہ، ان اوصاف ثلاثہ کے علاوہ جو اوصاف ہیں ان کے ذریعے نجس نہیں ہوتا ہے۔ دون غیرہا، غیرہا کی ضمیر لوٹائیں، اوصاف ثلاثہ، من الاوصاف، غیرہا جو اوصاف ہیں، مثلا گرمی ہے،
سردی ہے، گرم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، وزن اس کا بھاری ہو گیا، ان کے ذریعے وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ وَاعْتَرَضَ بِالتَّغْيِيرِ بِالنَّجَاسَةِ اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، مصنف نے نجاست کے ذریعے پانی کے متغیر ہونے سے وَاعْتَرَضَ دوری کی ہے، بالتغیر بالنجاست سے مصنف نے دوری کی ہے، کیا بلا اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، لو تغیر اگر وہ پانی متغیر ہو خاص طور پر متنجس کے ذریعے، خاص طور پر، فَإِنَّهُ لَا يَنْجِسُ بِذَلِكَ تو پانی بِذَلِكَ اس متنجس کے ذریعے سے نجس نہیں ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ بِالدَّبْسِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤَثِّرَ نَجَاسَتُهُ فِيهِ، جیسا کہ لو تغیر طعمه پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، بالدبس المتنجس سے شیرہ متنجس سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، شیرہ متنجس سے ایک کوئی آپ نے کوئی چیز بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی شیرہ وغیرہ کے اندر، پھر وہ پانی میں گر گیا تو وہ جو پانی تھا وہ تبدیل ہو گیا، دبس متنجس سے شیرہ متنجس سے تبدیل ہوا ہے، من غیر ان تؤثر نجاست فیہ بغیر اس کے کہ اس میں نجاست ہو، شیرے کی نجاست فیہ اس پانی میں اثر کرے، وہ جو نجاست لگی تھی نا شیرے میں وہ نہیں گئی پانی میں، توجہ کرو، وہ اس متنجس سے اس کا رنگ تو بدلا ہے لیکن وہ جو نجاست متنجس میں گری تھی وہ وہاں نہیں گئی ہے پانی میں، من غیر ان تؤثر نجاست فیہ بغیر اس کے کہ شیرے کی نجاست اس پانی میں اثر کرے، اس نے اثر ادھر نہیں کیا ہے۔ والمعتبر من التغییر الحسی لا التقدیری علی الاقوا، معتبر جو تبدیلی سے ہے، تغییر سے جو معتبر ہے وہ کیا ہے؟ والمعتبر الحسی، معتبر تغییر حسی ہے، والمعتبر من التغییر الحسی لا التقدیری، معتبر تغییر سے حسی ہے تغییر نہ کہ تقدیری ہے، علی الاقوا بنا بر قول اقوا، تو عرض میں کر چکا ہوں تغییر حسی کیا ہے؟ ایسی تبدیلی ہے، ایسی تغییر ہے جو حس کے ذریعے درک کی جائے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو چکے ہیں، نہ کہ تغییر فرضی اور تقدیری ہے۔ تغییر فرضی اور تقدیری کی مثال دی تھی کہ اگر یہ خون فلاں پانی میں گرتا تو تبدیل ہو جاتا، چونکہ یہ پانی ہمارا نمکین ہے لہذا آغا جان یہ تبدیل نہیں ہوا ہے، نہیں فرضی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ مطلب میرا تمام ہو گیا جی۔ بات آج آپ کی خدمت میں بلا کیا کی ہے؟ آج کے درس میں نے آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ جو کل ہم نے اصطلاحی طہارت کی تعریف کی تھی، استعمال و طہور مشروط بالنیہ، طہور آیا تھا تو بھائی طہور ہوتا کیا ہے؟ آج ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے، پھر دلیل دی ہے کہ پانی کے پاک ہونے کی دلیل انزلنا من السماء ماء طہورا آ گئی، مٹی کے پاک ہونے کی دلیل نبی کریم کی حدیث آ گئی جو علت لی الارض مسجدا و طہورا۔ پھر اگلا مسئلہ ہم نے یہ کیا کہ یہ پانی جو مطلق پانی ہے یہ حدث کو بھی پاک کرنے والا ہے اور خبث کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ حدث کی تعریف کی کہ حدث وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف کو اور شبہ مکلف کو اسباب وضو اور اسباب غسل میں کسی ایک کے عارض ہونے سے، اور وہ اثر معنی صلاۃ بھی ہے اور اس اثر کا دور کرنا نیت پر بھی موقوف ہوتا ہے، اور خبث کو بھی وہ کیا ہے؟ شابس پانی پاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ اگلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہی پانی نجس ہو جاتا ہے نجاست کے گرنے سے جب اس کے اوصاف تبدیل ہو جائیں، رنگ بو ذائقہ، تو اسی کا مطلب ہم نے پورا کیا ہے جی کہ پانی جو ہے نا نجاست کے ذریعے متغیر ہونے سے نجس ہو جاتا ہے۔ تو تغیر بالنجاست کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ اگر وہ پانی متنجس کے ذریعے صرف نجس ہو، تبدیل ہو، متنجس کے ذریعے تبدیل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی نجس
نہیں ہوتا ہے. اور اس کی مثال دی آپ کی خدمت میں کہ فرض کریں کہ آپ نے کوئی اس کا نا کوئی مربع وغیرہ بنا رکھا تھا, مربع تھا آپ نے کسی چیز کا بنایا ہوا, اس میں کوئی نجاست گر گئی, ٹھیک ہے, تو وہ جو مربع ہے آپ کا, اب وہ کہلائے گا متنجس. اب وہ جو ہے نا کسی پانی میں گرے تو پانی اس مربع کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہوا ہے, لیکن مربع میں جو نجاست گری ہے وہ ادھر نہیں گئی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ نجس پھر نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے کی ہے کہ یہاں جو تغیر بے نجاست, تغیر کی بات ہو رہی ہے. تغیر سے کیا مراد ہے؟ یہاں تغیر سے مراد تغیر حصی مراد ہے, تقدیری مراد نہیں ہے. حصی تقدیری کی بات آپ کی خدمت میں کر دی ہے. خصوصاً ان نقطوں کو نا اچھے طریقے سے آپ نا سمجھتے آئیں کہ تغیر حصی کیا ہے, تغیر تقدیری کیا ہوتی. اس طرح کے سوال وغیرہ آیا کرتے ہیں میرے عزیزو, خالی ترجمہ نہیں پوچھا جاتا ہے, لہذا آپ ان پہ خصوصی توجہ دیں. موفق مؤید رہیں. سلامتی ہو میرے عزیزو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.